وہ جانتی ہو، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے کی سمجھداری اس کے اندر ہوتی ہو۔ یہ جو سمجھداری اور صلاحیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، کہ دنیا کی سب سے بہترین ساز و سامان یہ ہے کہ باصلاحیت بیوی ہو۔ باصلاحیت بیوی دنیا کی بہترین چیز ہے۔ ایک مثال ہمارے سامنے ہے، ایک حال تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ایسا ایک معاملہ آیا تھا، کیس ایسا آیا تھا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا اس مسئلے پر کہ بیوی قرآن پڑھتی ہے۔ بیوی کے قرآن پڑھنے پر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ یہ مسئلہ جیسا ہمارے سامنے آیا تھا، ہم تو چمک گئے، شوق ہو گئے تھے کہ یہ کیا بے دینی کی انتہا ہو گئی، کہ کیا یہ کفر تک لے جانے والی بات ہو گئی کہ بیوی اگر قرآن پڑھتی ہے تو شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، یہ کیسا معاملہ ہو گیا۔ لیکن اس کے تھوڑا سا تحقیقات میں جانے کے بعد اور بات کے ڈیپ میں پہنچنے اور خاندانوں سے انکوائری کرنے کے بعد سامنے آئی کہ معاملہ ایسا نہیں کہ قرآن پڑھنے پر طلاق دی گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ ایسا ہے کہ شوہر جب کبھی تھک ہارا گھر آتا ہے اور وہ کام کاج سے آتا ہے، محنت مزدوری کر کے پلٹ کر آتا ہے، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے بیوی اس کو اس سے کپڑے پوچھے کہ بھئی تم کو کیا جوڑے پہننا ہے، اس کی خدمت کرے، اس کا سر دبائے، ہاتھ پاؤں دبائے یا اس کے کھانے کا انتظام کرے، ویسے وقت میں بیوی اطمینان سے رکعت بن کر ٹھہر جاتی ہے اور نماز پڑھتی اور اطمینان سے آدھا پارہ ایک پارہ تلاوت کرتی ہے۔ یہ جو نقص فی العقل ہوتا ہے، یہ دماغی کی کمزوری ہوتی ہے، صلاحیت کی کمزوری ہوتی ہے کہ کون سا کام کون سے وقت پہ کرنا چاہیے، یہ اگر مینٹین کرنا اگر آ جائے اور کس کو کیسا خوش رکھنا چاہیے، اگر یہ مینٹین کرنا اگر آ جائے تو پھر عورت پھر فرائض بھی ادا کرے گی، سنتیں بھی ادا کرے گی، شوہر کو بھی خوش رکھے گی اور سسرال والوں کو بھی خوش رکھے گی۔ وہ باصلاحیت عورت ہے جو اچھے کام کرتی ہے، شوہر کی بھی خدمت کرتی ہوگی، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کیا کہتے ہیں قرآن وغیرہ کی بھی رہتی ہوگی، وہ اللہ کو بھی راضی کرنے والی ہوتی ہوگی اور شوہر کا اور سسرال کا بھی خدمت کرنے کی نیت رکھتی ہوگی، لیکن وہ اس کو ٹائمنگ مینٹین کرنا نہیں آتا اور کب کون سا کام کرنا زیادہ اہم ہوتا اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر اختلافات آ جاتے، برائیاں آ جاتے۔ ایک نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ عورت شوہر کی خدمت کرے، شوہر کو راضی رکھنا نفل نماز سے بہتر ہے، اور نفل اضافہ جو نماز کے علاوہ جو قرآن تلاوت کرتے ہیں وہ فارغ اوقات میں کیے جائیں، جو اوقات میں شوہر گھر میں رہتا ہے یا دوسرے گھر کے کام کاج ضروری باقی رہتے ہیں، ویسے وقت میں وہ تلاوت قرآن کرنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بمقابل وہ گھر کے کام کاج کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے سسرال والوں کو راضی رکھنے میں صرف کرے، یہ اس کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ الغرض عرض کرنا یہ ہے کہ عورت کے اندر صلاحیت ہو۔ تو پہلی بات ہم بتائے تھے کہ شوہر ایسی بیوی کو تلاش کرے، مرد آدمی کو چاہیے کہ ایسی عورت کو تلاش کرے جو اس کے برابر خاندان والے اور برابر مالی اعتبارات میں ہو اور ہر اعتبار سے وہ برابری ہو۔ جتنا زیادہ برابری ہوگی اتنا زیادہ دیرپا اور ہم پلہ رشتہ ہوگا۔ دوسری چیز ہم نے بتایا کہ خاتون صالحہ ہو، یعنی باصلاحیت عورت ہو، کب کیا کام کرنا ہے اور کون سی ذمہ داری اس کو ادا کرنا ہے وہ چیز سمجھے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لثلاث۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت، پہلی بات بتائے کفو ہو، برابری، دوسری بات ہم نے بتایا کہ عورت باصلاحیت ہو، تیسری بات یہ ہے کہ عورت دیندار ہو۔ ایسے نہیں کہ باصلاحیت ہو تو صرف دنیا داری امور میں شوہر کے پیسوں کو بچانا اور لوگوں کو لے کر چلنا، صرف یہ مزاج نہ ہو، بلکہ مزاج کے اندر دینداری بھی ہو، وہ نمازوں کی بھی پابند ہو، وہ قرآن پڑھنے والی ہو۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنا پر، کوئی 4 چیزوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو جاتی ہے جس کی بنا پر رشتہ کیا جاتا ہے، اما لمالہا او لجمالہا او لنسبہا او لدینہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے رشتہ کیا جاتا ہے یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر، یا اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ 4 باتیں پائی جاتی ہیں رشتہ کرنے کے مسئلے میں۔ پہلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مال کی وجہ سے، اور آج یہ معاشرے میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون جہیز زیادہ دیتا ہے، کتنے مالدار خاندان کی بچی ہے، جوڑے کی رقم کتنی لی جا سکتی ہے، اور کس قسم کی گاڑی یہ دینے والے ہیں، کار دینے والی ہیں، بائک دینے والے ہیں، جوڑے کی رقم کیا دینے والے، یہ جو مال پر نظر ہو گیا ہے یہاں پر فساد آ گیا۔ پھر دوسرے درجے پر فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اما لمالہا او لجمالہا، یہ عورت کی خوبصورتی کو، اس کا رنگ گورا ہونا چاہیے، ناک نقشہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، ہائٹ بڑی اچھی ہونا چاہیے، بال اس کے لمبے ہونا چاہیے، یہ چیزوں کو دیکھا جاتا۔ یقیناً یہ خوبیاں ہیں،
یقیناً یہ چیزیں اچھی ہے، لیکن اگر دینداری کو نہ دیکھا جائے اور اس کے اصل حسب نسب کو اور برابری کو نہ دیکھا جائے اور اس کے بجائے جمال کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تو صرف خوبصورتی کو دیکھنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، یہ رشتوں کو خراب کر دینے والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات بتائے لمالہا، اس کے دولت کی وجہ سے لوگ رشتہ کرتے ہیں، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں، او لنسبہا، یا خاندان کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں کہ کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، کتنے بڑا خاندان ہے، ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے، کتنے شریف لوگ ہیں، یہ نسب اس کے رشتہ دار، اس کے رشتے کو اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او لدینہا، یا اس کے دینداری کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، دینداری کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فظفر بذات الدین تربت یداک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیندار عورت سے شادی کرنے میں تو کامیاب ہو جا، تو سرخ رو رہے گا، کامیاب رہے گا، تو اس بات پر کامیاب ہو جا کہ تو دیندار عورت کو حاصل کر لے، جو اللہ سے ڈرنے والی عورت ہو۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت کو اگر تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سرخ رو ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ چیز کو تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیے عورت ڈرتی شوہر کی اطاعت کرتی ہے یا اس کے مار کے ڈر سے، اس کی سختی کی وجہ سے۔ اگر شوہر جلاد مزاج کا ہو، سخت مزاج کا ہو، تو اس کی ڈر کی وجہ سے عورت اس کی اتباع کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ اور جہاں پر مرد میں سختی رہتی ہے وہاں پر سختی کی وجہ سے وہ اطاعت کرتی، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے نہیں کرتی، محبت کی وجہ سے اطاعت نہیں کرتی۔ یہ شوہر زیادہ مالدار ہو یا کیا کہتے ہیں زیادہ دولت رکھنے والا ہو، ایسے شوہر کی اس کی دولت کی وجہ سے لوگ عورتیں اطاعت کرتی ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے محبت کی وجہ سے نہیں۔ دیندار اگر عورت ہو تو وہ اللہ کے ڈر سے شوہر سے محبت کرے گی۔ شوہر سے محبت کرنا عورت کی ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، اور شوہر کی خدمت کرنا عورت کی ذمہ داریوں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے جواب دینے کے ڈر سے وہ اس بات پر عمل کرتی۔ پہلی دو صورتیں کہ شوہر اگر سخت مزاج ہو، مارنے پیٹنے والا ہو، طاقتور آدمی ہو، اس کی وجہ سے اگر شوہر کی اطاعت کر رہی ہے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر کسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جائے یا وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کے بعد بیوی آپے سے باہر ہو جاتی، اطاعت نہیں کرتی، کیونکہ اب شوہر سختی کرنے کے لائق نہیں رہا۔ دوسری صورت میں اگر وہ مالدار، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو چاہتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، کسی وجہ سے نقصان ہو جائے اور مال ضائع ہو جائے اور شوہر غریب ہو جائے تو اس صورت میں وہ اس کی اطاعت نہیں کرے گی، اس سے چاہت نہیں رکھے گی، ختم کر دے گی۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہے، یہ چیزوں سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی دیندار عورت کو تلاش کرے۔ فظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار عورت کو حاصل کر لو، تم زیادہ سرخرو رہو گے، خوشحال زندگی گزارو گے۔ خوشحال زندگی کے لیے دیندار عورت کو تلاش کرو۔ وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے وہ شوہر کا خیال کرے گی، شوہر سے محبت کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی۔ جب تک اللہ ہے وہ اطاعت کرتے رہے گی، اور اللہ تو فانی ذات ہے نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو جب بھی اللہ کا اس کو خیال رہے گا، چاہے شوہر مضبوط ہو یا شوہر کمزور ہو، چاہے شوہر اس کا مالدار ہو یا شوہر اس کا فقیر ہو، چاہے شوہر کس حال میں بھی ہو، وہ اللہ کے خیال سے شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کا لحاظ کرے گی۔ پھر اور اہم بات کیا ہوتی ہے اس کے اندر کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد کس کے حوالے ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بچی بی ایڈ کری ہوئی ہے، بچی بی کام کری ہوئی ہے، بچی بڑی خوبصورت ہے اور بچی کا قد بڑا اچھا ہے، بچی بہت جہیز لانے والی ہے۔ یہ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری نگاہ نہیں جا رہی ہے کہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ کس مزاج میں تربیت پائیں گے، ان کی تعلیم کیسی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اسکول بعد میں ہوتا ہے، پرائمری سیکشن بھی بعد میں آتا ہے۔ ماں کی گود میں جو بچہ کھیلتا پلتا بڑھتا ہے وہاں سے وہ پہلی تربیت لیتا ہے، اور ماں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ یقینی طور پر بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر وہ مالدار عورت ہو یا وہ دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھی لکھی عورت ہو اور دیگر اس کے اندر خوبیاں ہو تو بچوں کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے، دینداری نہیں آ سکتی۔ اگر بچوں کو دیندار مزاج اگر دینا ہے اور وہ دین پر عمل کرنے والے ہوں، مخلص ہوں، اللہ والے ہوں، اور ایسا ہم نیت رکھتے ہیں کہ وہ سچ بولنے والے ہوں، حلال کمانے والے ہوں اور دیندار مزاج کے ہوں، اگر ایسے بچے پیدا کرنا ہے تو پھر ماں کو دیندار تلاش کرنا پڑے گا، ماں کو دیندار تلاش کرنا پڑے گا۔ اور یہی ترتیب ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة اما لمالها۔ دیکھیے آپ ترتیب کیسی ہے، حدیث شریف میں 4 باتیں بتا رہے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع اما لمالها، 4 وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ پہلی بات فرما رہے ہیں کہ لوگ دولت کو دیکھ کر عورت کے پیچھے جاتے ہیں، او لجمالها، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے رشتہ کرتے ہیں، او لنسبها، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، او لدینها،
یا اس کے دینداری کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، فظفر بذات الدین تربت یداک، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے آدمی تو کامیاب ہو جا ایک ایسی عورت سے رشتہ کرنے میں جو دیندار ہو، تو خوشحال رہے گا۔ اب یہ جس طرح سے ترتیب مال، جمال، اور اس کے بعد نسب، خاندان، اس کے بعد فرماتے دینداری، تو بہتری کا اعتبار اس طرف سے ہوگا الٹا۔ سب سے بہتر اور سب سے پہلی چیز دیکھنا ہوگا دیندار عورت، سب سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ آپ دیندار عورت کو تلاش کریں اور لازم کر لیں۔ دوسری چیز آپ تلاش کریں عورت کی خاندان کو، کہ کتنے اچھے خاندان کی ہے۔ بالکل گرے ہوئے خاندان کے اور خراب لوگوں میں اگر رشتہ کر لیں گے تو بھلے عورت اچھی ہوگی لیکن پھر اس کا جو خون کا اثر رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اثر کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دیکھنا ہے دینداری۔ جب دینداری کو اچھی پالو تو دوسرے اسٹیپ پر تم دیکھو کہ اس کا خاندان کیسا ہے۔ اگر بہتر خاندان مل جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور تیسری چیز کو دیکھو کہ عورت اچھی شکل و صورت کی ہوگی۔ اگر اچھی شکل و صورت اور خوبصورت اگر عورت مل جاتی ہے تو یہ بھی نعمت ہے۔ اور آخری نعمت ہے عورت کا مالدار ہونا۔ یہ سب سے آخری بات ہے۔ دیندار عورت کو تلاش کرو، دیندار عورت ملنے کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کون سی خاندان کی۔ پھر خاندان دیکھنے کے بعد جب اس کی دینداری اور خاندان دونوں چیزوں سے مطمئن ہو جاؤ تو تیسری چیز دیکھو کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اور خوبصورتی سے بھی مطمئن ہو جاؤ تو اس کے بعد دیکھو کہ اگر وہ مالدار بھی اگر ہے تو بہت بہتر بات ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بالکل سنت کے بالکل مخالف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل مخالف جاتے ہوئے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا جوڑے کی رقم دینے والی ہے، کتنا جہیز لانے والی ہے، باپ کتنا مالدار ہے، کہاں پر نوکری کرتا ہے، بھائیوں کی کتنی آمدنی ہے، پہلے سب سے دولت دیکھی جا رہی ہے جو کہ نہایت غلط ترین طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد خوبصورتی دیکھی جا رہی ہے، پوری کی پوری ترتیب ہی الٹی ہے۔ آخر میں سب سے آخر معاملہ ہوتا ہے، پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، پھر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، پھر تیسری چیز اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور آخری میں اگر دیندار بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ویسے کون پوچھ رہا ہے؟ اخبار میں تو لکھ دیا صوم و صلات کی پابند، یہ تو ایک رواج کا جملہ ہو گیا۔ بچی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بچی کو روزہ رکھنے کے احکام بھی نہیں معلوم رہتے، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ نہایت اچھی لڑکی دیندار صوم و صلات کی پابند۔ صوم و صلات کی پابند لکھ دینے سے صوم و صلات کی پابند ہو جاتی ہے؟ وہ پردے کا کتنا اہتمام کرتی ہے، وہ ٹی وی کے معاملے میں کس حد تک محتاط رہتی ہے، وہ کہاں پر کتنے نمازیں ادا کرتی ہے، کیا کرتی ہے، کچھ ہماری نظر نہیں ہوتی۔ پہلے نظر ہوتا ہے پیسہ، دوسرا اس کی خوبصورتی، آخری چیز دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا خاندان کیا ہوتا ہے۔ دینداری تو رہنے کنارے پر۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر سسٹم تلاش کرنے کا سنت کے بالکل الٹا ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جائیں حیدرآباد میں نامپلی کورٹ میں جا کر آپ دیکھیے، یا پھر ہائی کورٹ میں آپ جا کر دیکھیے کتنے سووں طلاق اور خلا کے مسائل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اتنے ہزاروں لوگ ان مسائل سے دوچار ہے، سارا معاشرہ ٹینشن کے اندر ہے۔ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ٹوٹے نہیں ہیں، وہ بھی جڑے ہوئے رہنے میں دنیا کی دشواریاں محسوس کر رہے ہیں، پریشانیاں، ان کے رشتوں کے اندر ٹینشنز ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تلاش کرنے کا سسٹم ہمارا الٹا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھ لے، ذہنوں کے اندر یہ چیز بٹھا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا ہے تلاش کرنے کا، وہ سسٹم سب سے پہلے دینداری کو دیکھیں، دوسری چیز خاندان کو دیکھیں، تیسری چیز خوبصورتی کو دیکھیں، اور آخری چیز دولت کو دیکھیں۔ اگر دولت مند نہیں ملتے تو نہ صحیح، خوبصورتی نہیں ملتی ہے نہ صحیح، زیادہ اہمیت آپ سب سے زیادہ اہمیت دینداری کو دیجئے، دوسرے نمبر پر خاندان کو دیجئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی رشتہ کیا جاتا۔ خوبصورت عورت کو اگر آپ کو ایسا رشتہ مل جاتا ہے جس میں آپ کو اچھا خاندان بھی مل جاتا ہے اور آپ کو دیندار عورت بھی مل جاتی ہے، دین بھی اس کا قابل قبول ہے اور اس کا خاندان بھی قابل قبول ہے، پھر اس میں کئی رشتے آپ کو مل رہے ہیں جن کا دین اور خاندان دونوں چیزیں اچھے ہیں، تو ویسے رشتوں میں پھر جو خوبصورت بچی ہو اس کو طرف رجحان ہونا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے خیر نسائکم من اذا نظر الیہا زوجہا سرتہ، تم بہترین عورتیں وہ عورتیں ہوتی ہے شوہر جن کو دیکھے تو دیکھنے پر اس کو خوشی ہو۔ جب مرد اپنی بیوی کو دیکھے تو دیکھنے سے اس کو خوشی ہونا، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ظاہری خوشنمائی ہو، رنگ گورا ہو، ناک نقشہ اچھا ہو، قد اچھا ہو، بال اچھے ہو، ہاتھ پاؤں اچھے ہو، یہ سارا کچھ اچھا رہنے سے ظاہری اعتبار سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ اگر جڑ جائے، حبک الشیء یعمی ویسم، کہ آدمی کا کسی چیز سے محبت کرنا اس کو اندھا بھی بنا دیتی ہے، بہرا بھی بنا دیتی ہے۔
جب شوہر کے اندر اپنی بیوی کے لیے، اگر بیوی باصلاحیت ہو اور دیندار ہو اور شوہر کی اطاعت کرنے اور اس کو خوش رکھنے میں کامیاب رہتی ہو، تو بھلے عورت کا کیسا بھی چہرہ ہو وہ اپنے شوہر کو اچھی ہی لگتی ہے۔ جب وہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہری جمال بھی اگر ہو جائے کہ دیکھنے سے ظاہری اعتبار سے بھی اگر عورت خوش نظر آنے اور کیا کہتے ہیں خوش نما نظر آتی ہو، خوش نما عورت ہوتی ہو، تو وہ زیادہ اچھی ہے، خوبصورت عورت کی طرف رجحان ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ خاندان کو دیکھنا بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تاکید فرمائے ہیں کہ ان تکون نصیبتاً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایاکم وخضراء الدمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خضراء الدمن سے تم بچے رہو، خضراء الدمن سے تم بچے رہو، خضراء الدمن رشتہ نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سوال کیے یا رسول اللہ ما خضراء الدمن، یہ خضراء الدمن کیا چیز ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے المرأة الحسناء فی المنبت السوء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خضراء الدمن وہ عورت کو کہیں گے جو خوبصورت لڑکی پیدا ہو خراب خاندان کے اندر، خراب رشتے میں اور خراب نسبت میں خوبصورت لڑکی پیدا ہو جائے، ہلکے خاندان کی ہو، جاہل لوگ ہوں، خراب ہو، نیچ مزاج کے لوگ ہو، منگنے والے مزاج کے ہو، لڑاکو مزاج کے ہو اور تھرڈ کلاس کے لوگ ہوں، لیکن ان کے اندر ایک بچی پیدا ہو جاتی نہایت خوبصورت رہتی ہے، رنگ روپ اچھا رہتا ہے، دکھنے میں بالکل دلوں کو موہ لینے والی ہوتی ہے، اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں کہ بھائی چلو بھائی اس کا بھائی کیسا ہے کہ باپ کیسا ہے کہ، لیکن وہ سارے ایسا بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ ساری کچرے کی کنڈی میں ہم کو ایک ہیرا مل گیا۔ نہیں، ایسا نہیں، معاملہ یہ ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تخیروا لنطفکم فإن العرق نزاع، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کس کے پیٹ میں پالو گے، اپنی اولاد کو کس کے پیٹ میں حمل میں ٹھہرانا چاہتے ہو، کس کے واسطے سے اپنے اولاد کو پیدا کرنے چاہتے ہو، اس میں تم اچھے سے اچھا چنا کرو، کیونکہ رگ اپنی اصلیت دکھاتی ہے۔ فإن العرق نزاع، جو اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر نہیں، یہ تو حدیث ہمارے سامنے ایک ہے، مشکات شریف آپ اٹھا کر پڑھے، ترمذی شریف اٹھا کر پڑھے، کئی ایسے احادیث ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آگاہ فرماتے العرق فرماتے، رشتہ دیکھو، رگ کو دیکھا کرو، یہ کہاں سے آ رہی ہے، خاندان کو دیکھا کرو کہ اگر خراب خاندان میں رشتہ کرو گے اور وہ خراب خاندان میں دکھنے کو رنگ روپ اچھا ہو جائے یا خاندان میں پیسہ آ جائے لیکن وہ خاندان اصل میں خراب ہے، سو ایسے خاندان میں رشتہ کرو گے وہ رگ اپنا کام برابر کرتی ہے۔ جی مشہور مقولہ ہے بزرگان دین سے بزرگوں سے ہم اکثر سنتے ہیں، فارسی مقولہ ہے کہ جبل گردت جبل نہ گردت، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جا سکتا ہے لیکن وہ خون اور رگ جو کام کرتی ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں سرکے گی، پہاڑ اپنی جگہ بدل لے سکتا ہے لیکن اوپر سے جو خون چلا آ رہا وہ کہیں نہ کہیں اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ سو اچھے خاندان کو تلاش کرو، مرد جب بچیوں کے لیے رشتہ دیکھو تو بھی اچھا خاندان تلاش کرو، اور بچیوں کے لیے جب رشتہ دیکھے تب بھی اچھا خاندان اچھا خاندان دیکھنا بھی ایک نہایت اہم مسئلہ ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین عورتیں وہ ہے جن کا مہر کم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں خیر النساء احسنہن وجوہا، عورتوں میں بہترین عورتیں وہ ہوتی ہے جن کے چہرے دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں، وارخصہن مہورا، اور مہر کے اعتبار سے وہ کم مہر والی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن عربستان میں اگر جا کر دیکھیں تو 50,000 ریال مہر ہوتی، 1,00,000 ریال مہر رکھا ہے، 2,00,000 ریال مہر رکھا ہے، اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے اونچے خاندان والے ہیں، مگر یہ اونچے خاندان بتانے میں رشتہ ہی نہیں جمتا، پریشانیاں ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مہر کی ادائیگی میں شوہر ناکام رہتا ہے، یا پھر وہ مہر ادا نہیں ہونے کی وجہ سے بیوی کے اندر تکبر کا مزاج آ جاتا ہے، یہ پریشانیوں کا باعث ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہم کو عنایت فرمائے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو۔ سو ان چیزوں کا اگر لحاظ رکھا جائے، اور پھر اور ایک چیز بتاتے ہیں ان تکون المرأة ولودا، یہ کہ عورت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔
اس کی جسمی حیثیت ہوتی ہے ڈاکٹر سے، اگر آپ کوئی بھی ولادت سے متعلق جو یہ بچوں کو پیدا کرنے والی جو ذمہ دار خواتین ڈاکٹرز ہوتی ہیں، اگر ان سے آپ مشورہ کریں تو وہ اس کے اشارے بتائیں گے، کتابوں میں ہیں، ویسے میں یہاں پر بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کیا سگنلز ہوتے ہیں عورت کے باڈی کے اندر، چند اشارے ایسے ہوتے ہیں جس سے اندازہ لگایا جاتا کہ یہ عورت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے یا نہیں، اس کے اندر اس کے جسم کی کیفیت بتاتی ہے کہ یہ عورت زیادہ بچوں کو پیدا کر سکتی ہے۔ تو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ پھر آقا فرماتے علیکم بالولود الودود، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم لازم کر لو اپنے اوپر کہ تم زیادہ بچے پیدا کرنے والے اور محبت کرنے والی سے رشتہ کرو۔ یہ چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور بھی باتیں بہت ساری ہیں، ہم یہاں پر اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ چند باتیں میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عورت باصلاحیت ہونا چاہیے، عورت اچھی اخلاق ہونا چاہیے، کفو برابر والے خاندان میں ہونے چاہیے، اور اچھے چہرے والی ہونا چاہیے، اور اچھے خاندان ہونے والے چاہیے، اور سب سے زیادہ جو اس چیز میں دیکھی جانے والی ہے، مال سب سے آخر میں رکھا جائے، اس کی دینداری کو سب سے زیادہ دیکھا جائے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھ کر اگر رشتہ کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ اس طرح کی عورت کے ہم حقوق ادا کر سکیں گے اور یہ رشتہ سلامت رہے گا اور جڑ کر چلے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں ہم عورت جو رشتہ ہو جانے کے بعد بیوی سے متعلق جو حقوق ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ضرور بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔